اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور جس کی عدل شفقت ابدی ہے۔ 1857 جنگ آزادی، اس موضوع پر کتاب 1857 کے رہنما، یہ کتاب زیر مطالعہ تھی۔ اس کتاب کو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند نے شائع کیا ہے۔ یہ ایک معروف ادارہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ایک چیپٹر بہادر شاہ ظفر کے متعلق ہے، وہ زیر مطالعہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر بیچارے ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی زندگی، جن کا گزر بسر انگریز کی پینشن پر تھا۔ اگر ان کی بادشاہت پینشن کے دم سے تھی، اگر پینشن ختم تو بادشاہت بھی ختم۔ اس موقع پر وہ بیچارے کیا کھاتے، کیا کھلاتے اور اپنی رعایا کا کیا خیال رکھتے۔ دور میں انگریز بنگال کے ساحل سے بڑھتا ہوا گنگا جمنا راج کا خاتمہ کرتے ہوئے دہلی کی جانب بڑھا تھا۔ ایک لحاظ سے دہلی میں بھی بہادر شاہ ظفر محصوری تھے، لیکن بہرحال بادشاہ تھے نام کے ہی صحیح۔ اب وہ بادشاہت بھی جو ہے خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی، بلکہ پڑھی گئی تھی۔ جب انگریز اس دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہیں کوئی خوف اور اندیشہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جس بادشاہ کو گرفتار کرنے یا جس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے، کی بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ بیچارہ تو ان کا وظیفہ خوار تھا، وہ ان سے کیا لڑتا۔ لیکن ستم دیکھیں کہ اس وقت بھی ایک عجیب و غریب صورتحال یہ تھی کہ بادشاہ کے جو ساتھی تھے، جو بادشاہ کے جو ساتھ اس کے مشیران تھے یا جو لوگ تھے، وہ بادشاہ کو یہی مشورہ دے رہے تھے، آپ ہی دین و دنیا کے لحاظ سے ہمارے رہنما ہیں، لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ سے امیدیں لگائے ہیں۔ مطلب وہ بادشاہ کو ہندوستان کے 22 صوبوں کا حقیقی حکمراں سمجھتے تھے۔ یہ راگ وہ اس وقت بھی الاپ رہے تھے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو حق تعالیٰ نے 22 صوبوں کا مالک بنایا ہے اور سارا ہندوستان کا محکوم ہے، فرمانبردار ہے، وہ ساری جو ہے ہندوستان کی جو عوام ہے وہ آپ کی ریت ہے۔ ہم لوگ تو آپ سے یہی فریاد کریں گے۔ وہ لوگ یہی فریاد کر رہے تھے کہ ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں، لیکن وقت بادشاہ ظفر کے حق میں نہیں تھا۔ جہاں بانی کی جو ساری دور تھی، یعنی جو ان کی حکومت تھی، وہ تو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ ملک کے دفاع، نظم و نسق اور نظام کو چلانے کا کوئی انتظام بہادر شاہ ظفر کی دسترس میں نہیں تھا۔ ایک بحرانی کیفیت تھی ہندوستان کے اندر۔ ایک مورخ نے کیا خوب لکھا ہے کہ کاش کہ وہ ان کا رد عمل جب وہ لوگ ان سے درخواست کر رہے تھے یہ ہوتا کہ بھائی میرے پاس نہ خزانے ہیں کہ میں تمہیں تنخواہ دے سکوں، تمہارا خیال رکھ سکوں، نہ میرے پاس فوج ہے کہ میں تمہاری مدد کروں، میرے پاس ملک میں تحصیل کر کے یعنی کوئی وہ ٹیکس وغیرہ کا نظام لگا کر یا میں تمہیں نوکر رکھوں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا اور تم مجھ سے کسی قسم کی توقع کی امید مت رکھو، میں ایک لاچار اور مجبور بادشاہ ہوں۔ اسی پس منظر میں میرے ہاتھ میں 24 جنوری کا اخبار ہے، چند خبریں جب میں ان کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں بہادر شاہ ظفر کے ہی دور میں جی رہا ہوں، یا بہادر شاہ ظفر سے کوئی ہمارا دور مختلف نہیں ہے، اور آج جس طرح سے پاکستان چل رہا ہے اور جو صورتحال دہلی کی تھی وہی کم و بیش اسلام آباد کی ہے۔ اسی پس منظر میں میری نظر اخبار کی ایک خبر پر پڑی، دوسری خبر پر پڑی، پھر تیسری خبر پر پڑی، تو میں ان خبروں کو پڑھ کر سوچنے لگا آج کا دور بہادر شاہ ظفر کے دور سے کس طرح مختلف ہے۔ جنگ کی شہ سرخی مین ہیڈنگ سے اوپر ایک خبر تھی کہ بھارتی ساختہ موبائل فون سمیت دیگر آلات پاکستان کی سائبر سیکورٹی کے لیے خطرہ بن گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو بہادر شاہ ظفر کے دور سے مختلف ہے، لیکن اس دور میں جو انگریز جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی اور جس طرح وہ چھا گئی، تو کہیں میں نے مولانا مودودی کی ایک تحریر پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بھائی دیکھے یار یہ وہ کون سی مائیں ہیں، یہ کون سی ماؤں کے کوکھ ہیں جو اس طرح کے بچوں کو جنم دے رہی ہیں، جو 7 سمندر پار کر کے ہندوستان کی تہذیب پر چھائے چلے جا رہے ہیں۔ کاش کہ وہ اس کا کوئی علمی مطالعہ کرتے تو شاید آج ہماری قوم کی حالت بہتر ہوتی۔ کاش کہ مودودی صاحب جانتے اور سمجھتے کہ وہ کیا علمی صلاحیت تھی جو ہندوستان کے اندر انگریز کو اپنے قدم جمانے کا موقع دے رہی تھی۔ انگریز یہاں مضبوط ہو رہے تھے آسانی سے، یعنی انہوں اپنی فوج بھی لے کے نہیں آئے، یعنی یہیں کے لوگوں کو انہوں نے اپنی فوج میں رکھا اور ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ بہت معمولی تعداد فوج کے ہاں آئی تھی۔ تو یہ اس خبر کو پڑھتے ہوئے میں سوچنے لگا یار آج کا ٹیکنالوجی کا دور ہے، ساری دنیا میں جن کی یہ ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں، ان کے راج کو آپ کیسے انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ اور آج مسلم دنیا جو ہے وہ اس کو بھلے وہ استعمال کرے، وہ بھلے اس کے اندر جو بھی کریں، لیکن وہ ایک لحاظ سے اس ٹیکنالوجی کی گرفت میں ہے، یعنی آج کی جو گرفت ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی گرفت سے بظاہر مختلف ہے، لیکن ہے وہ بھی ایک قسم کی گرفت تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ جو اس میں آگے جائے گا، جیسے کہ آج
چائنا ہے یا جو ہے امریکہ جو وہ پاور ہے، اب ایک بڑی طاقت ہے، چائنا بھی اب ایک بہت بڑی طاقت ہے، یعنی ان کے اب اسیر رہیں گے. اسی طریقے سے اب پڑوسی ملک بھارت ہے، یعنی وہ ایک تو ہمارے لینگویج، کلچر، بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں. ان کی جو چیزیں ہیں، یعنی ان کی جو ترقی ہے وہ بھی آپ کو جو ہے آپ پر ڈومینیٹ کرے گی، آپ پر اثر ڈالے گی. لیکن اس کا احساس نہیں. تو اس خبر کو پڑھتے ہوئے میں نے یہ سوچنے لگا یار کہ یہ بہادر شاہ ظفر بیچارہ جس طرح لاچار و مجبور تھا، آج ہم بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہیں. ویسے ہی ہمارے جو ہیں حکمراں ہیں لاچار ہیں، مجبور ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میں اس میں ایک خبر یہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم ہیں جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہیں ورلڈ بینک کی تقریب میں خطاب کیا تو انہوں نے جرمنی عربی زبان میں جو اظہار خیال کیا. ارے بھائی آپ 50 زبانوں میں اظہار خیال کر لیں، اس سے کیا ہماری قومی ترقی پر کوئی اثر پڑے گا؟ ابھی ایک سے زیادہ زبانیں جان لیں. یار ہماری جب تک ہماری قوم کی علمی اخلاقی حالت بہتر نہیں ہوگی، بہت امپورٹنٹ تو سب سے اہم چیز ہے اخلاق، اس کے بعد ہے آپ کی قوم کا علم کیسا ہے، اور علم سے ہی جو ہے وہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں. جب تک یہ بہتر نہیں ہوں گی تو آپ بھلے جا کے دنیا میں عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، واٹ ایور جو بھی زبان میں آپ تقریر کریں، تقریر تو آپ مانگنے کے لیے ہی کریں گے نا. اور جب آپ مانگ رہے ہیں، چاہے وہ انگریزی میں مانگے، عربی میں مانگے، اردو میں مانگے، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یار کچھ ہمیں دو تو ہم چلیں، ہے نا، کچھ ہمارے انویسٹمنٹ کرو تو ہم چلیں. آپ مجھے یہ بتائیے، فارن انویسٹمنٹ تو ایسٹ انڈیا کمپنی بھی لے کر آئی تھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی لے کر آئی تھی، تو ہندوستان پہ چھا گئی تھی. تو آج جو فارن انویسٹمنٹ لے کر آئے گا، جو ملک آئے گا، اول تو سال آپ اس قابل نہیں رہے آج کے دور میں کہ کہیں وہ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آدمی 100 بار سوچے گا بھائی جس قوم میں جا کر وہ ہم انویسٹ کریں گے تو کیا بھائی پہلے ان کو تعلیم یافتہ بنائے، انہیں ہنرمند بنائے. انگریز جب ہندوستان میں آیا ہے تو اول تو وہ ایک تجارت کی نیت سے آئے تھے اور ایکسپلوریشن تھی ان کی، وہ ہندوستان کے اندر آئے تھے. ممکن ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اس پر راج کرنے کا بھی خواب دیکھ رہے ہوں، لیکن در حقیقت پہلے مرحلے پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی فوج یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ آئے تھے. لیکن جب وہ ہندوستان میں ان کی ایک کمپنی آئی ہے اور اس کا کام کرنے کا طریقہ، ان کی اہلیت، یہ ایک ایسی چیز تھی جو ہندوستان کی اشرافیہ کو اٹریکٹ کر رہی تھی. اس کو وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ انگریز مطلب ان کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور ان کی تعلیم، ان کا علاج، ہر چیز، یعنی صحافت بھی وہ لے کر آئے، چھاپے خانے وہ لے کر آئے. تو وہ آپ کی شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ یہاں کے اشرافیہ کو، یہاں کا جو سمجھدار طبقہ ہے اس کو اٹیک کر رہے. اس کے نتیجے میں لوگ ان کی طرف بڑھے ہیں اور ان کے ساتھ چلنے لگے، اور اسی چیز نے جو ہے ان کو ہندوستان پر حکومت کرنے کا موقع دیا. اگر ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں تو سر سید خان کو دیکھیں، اور اسی طرح راجہ رام موہن رائے کو دیکھیں، ایسے مطلب بڑے بڑے لوگ تھے جو ان کی طرف راغب ہو رہے تھے. تو جب وہ سے سیکھ رہے تھے تو ان کو یعنی ہر سطح پہ لوگ مل رہے تھے، علمی سطح پر ان کو جو ہے لوگ مل رہے تھے، ان کی سیاست کے معاملات چلانے کے لیے بھی انہیں لوگ مل رہے تھے، ان کی معیشت کو چلانے کے لیے بھی انہیں لوگ مل رہے تھے، اور وہیں لوگ وہ ٹرین کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے. آج تو ہمارے پاس وہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے سر سید جیسے لوگ پیدا کر سکیں. یا راجہ رام موہن رائے، میں تو راجہ رام موہن رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں. سر سید بھی کیا تھے، وہ راجہ رام موہن رائے کو ہی بیسیکلی انہوں نے کاپی کیا تھا. ہندوستان کی جو خدمت راجہ رام موہن رائے نے کی ہے وہ شاید ہی میرا خیال کسی جو انگریز جب ہندوستان سے جا رہے تھے تو میرا خیال میں ان سے زیادہ خدمت ہندوستان کی کسی نے نہیں کی. یعنی جو ہندوستانی قوم کو جگانے میں جو راجہ رام موہن رائے کا ہاتھ ہے وہ شاید کسی کا نہ ہو. بہرحال دوسری خبر پڑی کہ سعودی عربیہ، ملیشیا، بحرین، آذربائیجان سمیت کئی ملکوں سے مزید جو ہے 70 پاکستانی وہ ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں، اور ان پر جو ہے منشیات کی اسمگلنگ، اور لگتا ہی ہے یہاں تو پاکستان سے جو لوگ جات بڑی تعداد بھیک مانگنے بھی جاتی ہے، اس پر بھی کافی روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں جس سے ہماری پتہ لگتا ہے کہ ہماری کیا کیفیت ہے. اب آپ دیکھیے کچھ عرصے ہی پہلے، چند سال پہلے، جناب محترم خان صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ جب جیسے ہی میں وزیر اعظم بنوں گا تو یہ ساری دنیا کے جو پاکستانی گئے ہوئے پھیلے ہوئے ہیں ان کا پیسہ یہاں آ جائے گا، وہ باصلاحیت لوگ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے. ارے بھائی کتنے باصلاحیت لوگ آپ کے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ نے تو کبھی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں کیا. یہ مڈل ایسٹ جو سعودی عربیہ ہے، جو ہم جیسے ہی مسلمان ہیں، سارے مسلمان ممالک ہیں، ان ملکوں میں بھی جو ہے کی پوسٹوں پر وائٹ کالرز جاب میں، اور خود عمران خان بھائی یہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں جب وہ مڈل ایسٹ وغیرہ جاتے تھے تو وہاں وائٹ کالرز جاب میں پاکستانی نظر آتے تھے، لیکن اب وہاں صاحب کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا وائٹ کالر جاب میں. ہندوستان سے اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں نے جو ہے اپنی جگہ بنا لی ہے. وہ لوگ محنت سے، دیانتداری سے کام کرتے ہیں، اور باصلاحیت لوگ وہ ان کے معاشرے سے وہاں آتے ہیں. پاکستان سے جس طرح کے لوگ یہاں جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ جو ہے پاکستانی جو ہے وہ اس لیول کا جو ریمیٹنس جو 1980s اور 80s کے اندر، جو 80s کے اندر اسپیشلی 80s کے بعد جو ہے وہاں جو ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو آنا شروع ہوا تھا، وہ ایک دم جو ہے رک گیا. بات میں نے بہادر شاہ ظفر سے شروع کی تھی اور بات بہادر شاہ ظفر پہ ہی ختم کرتا ہوں کہ بیچارے جس طرح وہ لاچار اور مجبور ہو کر انگریز کے عدالت میں کھڑے تھے، تو میں وہ ذرا الفاظ سنانا آپ کو چاہوں گا کہ جب ان پر انگریز کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا کیا کیفیت تھی. آئے اسے ذرا سنتے ہیں.
انگریز کی عدالت میں بہادر شاہ ظفر کٹہرے میں کھڑے تھے اور ان پر کٹہرے میں جج اس طرح گفتگو کر رہا تھا یا اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بغاوت کی ابتدا نہیں کی، لیکن جب باغی سر اٹھانے لگے تو آپ ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے ہمدرد بن گئے، لیکن ایک موقع پر آپ نے باغیوں کے ساتھ مل گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہ کی بغاوت میں شرکت بعد میں ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے کیے گئے معاہدے نظم و ضبط کی تو بہرحال خلاف ورزی کی۔ آپ انگریز کے سے پینشن بھی لے رہے تھے اور ساتھ ساتھ باغیوں کی مدد بھی کر رہے تھے، یا باغیوں چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے جو ہندوستان پر قابض ہو جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ ہندوستان کی معیشت کو مضبوط کرتے، کسی طریقے سے لوگوں کو اپنے گرد، مضبوط لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، اہل علم کو، دانشوروں کو اپنے گرد اکٹھا کرتے۔ بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہی سر سید احمد خان، آپ کی عمر اس وقت بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا ہے تو 45 سال کی تھی۔ 1857 کی بغاوت یعنی غدر کے وقت سر سید 40 سال کے تھے، بھرپور جوانی، آپ کے شعور، تجربے اور توانائی کا وہ دور تھا۔ سر سید احمد خان پڑھے لکھے ایک مضبوط خاندان کے فرد تھے اور مغلوں کی حکومتوں میں ان کے خاندان کا بڑا رول رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بھئی یہ مغلوں کا جو ہے اب دور ختم ہو رہا ہے اور یہ انگریز کا دور آ رہا ہے، تو وہ سر سید احمد خان بہادر شاہ ظفر کے ساتھ نہیں تھے 1857 کی جنگ آزادی میں، بلکہ ان کے مخالف تھے، وہ انگریزوں کا دفاع کر رہے تھے۔ میری یہ بات سن کر بہت سے لوگوں کو حیرت ہوگی، اگر سر سید احمد خان اس وقت باغیوں یا بہادر شاہ ظفر کی فوج کے ہاتھ لگ جاتے تو غالبی امکان یہی تھا کہ انہیں غدار سمجھا جاتا اور شاید قتل بھی کر دیا جاتا۔ جنگ کے اس نازک دور میں جذبات اور انتخاب کا غلبہ تھا، اور ایسے افراد جو برطانوی حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق رکھتے تھے انہیں باغی یا مخالفین کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، اور سر سید تو اس وقت انگریزوں کا بھرپور دفاع کر رہے تھے، انہیں اپنی حویلی میں اور جہاں جہاں ان کے تعلقات تھے انہیں پناہ دے رہے تھے، ان کے فرنٹ لائنر تھے، اور انگریزوں کے ساتھ رہنے میں ہی وہ مسلمانوں کی بہتری دیکھ رہے تھے، انگریزوں کو وہ مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ اس بات سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سر سید کی اقلیت پسندی تھی، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ مغل سلطنت کی اب بحالی ممکن نہیں ہے، اور مسلمانوں نے اگر انگریزوں سے مدد نہ لی اور ان کے ساتھ نہ کھڑا ہوئے تو جو ہندو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کو کھا جائے گی۔ یہ بڑی منفی نفسیات تھی سر سید کی، میں کہوں گا، اور اس نے بہت ڈیمیج کیا۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد کے بجائے جو ہے انگریزوں کے ساتھ چلنے میں، جنگ آزادی میں حصہ نہ لے کر، بہادر شاہ ظفر کی جنگ آزادی کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی مجموعی جنگ آزادی میں جس میں ہندو مسلم کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ کام سر سید نہیں کر سکے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان میں انگریز نہ ہو تو مسلمانوں کی بقا کا امکان ہی نہیں ہو۔ جیسے اسپین سے مسلمان نکال دیے گئے تھے، ہندوستان سے بھی مسلمان جو ہے نکال دیے جائیں گے۔ بہرحال سر سید کا ماننا تھا کہ 1857 کی بغاوت میں مسلمانوں ہندوؤں کا اتحاد وقتی تھا، اور یہ کوئی اس کا کوئی مضبوط اور نظریاتی پہلو نہیں بنتا تھا، وہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے کچھ الگ ہی دیکھتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی منفی چیز جو ہے ڈیولپ ہوئی تھی کہ سرخیل، ہم سر سید کو تو خیر نہیں کہیں گے لیکن سر سید بھی تھے اس کے، یعنی اس طرح کی نفسیات کو ڈیولپ کرنے میں کہ ایک انگریزوں کی طرف جھک جانا، اور جو جس قوم کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جس نے کبھی یہ دیکھیں ہندوستان کے اندر جو مغل آئے انہوں نے ہندوستان پر راج کیا، لیکن وہ مغل کبھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی اپنے ملک لوٹ جانا چاہتے تھے، یہاں سے لوٹ کر مال جو ہے کہیں وہ ترکی اور کہیں اور لے جانا چاہتے تھے، وہ ہندوستانی ہو گئے تھے، وہ ہندوستانی بن کر ہی جینا چاہتے تھے۔ اور بہادر شاہ ظفر جو ہے اگر وہ تھوڑے سے دانشمند ہوتے، عقل مند ہوتے، اور وہ اگر انگریزوں کے ساتھ یہ محسوس کر لیتے کہ اس وقت ان سے لڑائی میں ان کو نقصان ہے، اگر وہ کوئی مشاورت کی راہ نکالتے اور اپنی قوم کی تربیت کے لیے کچھ ان سے انگریزوں سے مدد لیتے اور انگریزوں کے خیر خواہ بھی بنتے اور مسلمانوں کے خیر خواہ بنتے اور ہندوؤں کے بھی خیر خواہ بنتے، تو انگریز کے جانے کی صورت میں جیسے برطانیہ میں بادشاہت ہے ویسی ہندوستان میں بھی بادشاہت قائم رہ سکتی تھی، اور بادشاہت جو ہے مغلوں کو ہی مل سکتی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی غیر منظم قسم کی بغاوت تھی، جس میں نہ قیادت متحد تھی، نہ کوئی واضح سیاسی حکمت عملی تھی۔ بہادر شاہ ظفر خود ایک علامتی شخصیت تھے اور کوئی ان کے پاس اختیار نہیں تھا، ایک کمزور حکمراں تھے۔ کاش کہ اس موقع پر سر سید اور جو دوسرے اہل علم دانشور تھے وہ بہادر شاہ ظفر کو گائیڈ لائن دیتے کہ وہ انگریزوں سے ٹکر لینے کے بجائے، انگریزوں سے الجھنے کے بجائے، انگریزوں کے تعاون سے ہندوستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بہادر شاہ ظفر کا اور دانشوروں کا تعاون انگریزوں کی طرف بڑھتا تو اس سے جو لا اینڈ آرڈر بہتر ہوتا وہ انگریزوں کے حق میں جاتا تھا، پورے معاشرے کے حق میں جاتا، اور انگریز کو ایکسیپٹ کرتے اور وہ جو اپنا کام کر رہے تھے وہ کرتے رہتے۔ جب انگریز ہندوستان چھوڑ کر جاتے تو ایک
علامتی بادشاہ ہی صحیح لیکن ایک بادشاہت ہوتی، ایک حکومت ہوتی، بڑا قوی امکان تھا کہ پاور مغلوں کے ہاتھ میں دوبارہ چلا جاتا اور ہندوستان تقسیم ہونے سے بھی بچ جاتا، ہندوستان متحد رہتا۔ سر سید قابل شخص، گہری سوچ کے مالک تھے۔ کاش کے بہادر شاہ ظفر اور سر سید کے درمیان بھی مفاہمت ہوتی تو مسلمانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل کا راستہ نکل سکتا تھا۔ سید بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہوتے تو یہ جو باغی قیادت ہے وہ انگریزوں کے خلاف زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی تھی۔ سر سید اور بہادر شاہ ظفر بہتر حکمت عملی اور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کی بہتر خدمت کر سکتے تھے۔ تو سر سید اس طریقے سے، سر سید کیا مطلب اس زمانے کے جو مسلم دانشور اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، تو اسے اپنے ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش کی، اس سے ہندوستانی کو نہیں سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ آواز و بیان سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔